دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو دل کے اندر اللہ کی یاد کو بسانا پڑے گا۔ اللہ کی یاد سے دل کو لبریز کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ ایک تو ہم جلد باز بہت ہیں، ہم کہتے ہیں ادھر ہم ذکر کرنا شروع کریں اور ادھر ہم پر کیفیات کا ورود شروع ہو جائے اور میرا دھیان بن جائے اللہ کی طرف۔ دیکھیں ہماری اکثر زندگی تو دنیا کے اندر گزرتی ہے، اب ایک دم سے بندے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، فائدہ اس کو ہو رہا ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیں یہ بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، روزانہ بڑھ رہا ہوتا ہے، کپڑے چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے، اس کی روحانی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے، لیکن ملتا آہستہ آہستہ ہے، کیونکہ ہم نے زندگی غفلت کے اندر گزاری ہے، اللہ سے دور رہے۔ اب ایک دم سے زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک نوجوان حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضرت میں کافی عرصے ذکر کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ محسوس نہیں ہو رہا، کوئی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی۔ تو حضرت ناراض ہو گئے، فرمانے لگے کہ یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، یہ تھوڑی بات ہے کہ کہاں ہم اور کہاں وہ عظیم پروردگار۔ تو عظیم پروردگار کا نام لینا اور اپنے نام اللہ کے نام کے ساتھ اپنی زبان کو تر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہمارا جی چاہتا ہے تو ہم ذکر کرتے ہیں، ورنہ غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ جب جی چاہتا ہے پھر تو ہم تہجد بھی اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، جب جی نہیں چاہتا تو فرض نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کو تو مہینوں گزر جاتے ہیں۔ ایسی زندگی کوئی زندگی ہوتی ہے کہ بندے کو مزہ آتا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے، مزہ آتا ہے تو ذکر کرتا ہے، اگر مزہ نہیں آتا تو پھر وہ ذکر نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا بندہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ لطف کا بندہ ہے، عبد اللطیف نہیں ہے، عبد اللطف ہے۔ اس کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے تو اللہ کے گھر کی طرف آ جاتا ہے، اور اگر مزہ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا تو نہیں آتا، دل نہیں چاہتا تو نہیں آتا۔ یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی یہ ہے کہ بندے کو مزہ آئے یا نہ آئے، ہم نے 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہی دینی ہے۔ ہمیں لذت ملے یا نہ ملے، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہی کرنا ہے، اور بندے کو فائدہ ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جب بندے کی زندگی ذکر والی بن جاتی ہے، اس کی زندگی میں ایسا سکون آ جاتا ہے، دنیا میں انسان جنت کے مزے لیتا ہے۔ دنیا میں جب اللہ کا بندے کو دھیان نصیب ہو جاتا ہے، واقعی آپ کر کے تو دیکھیں، تھوڑی سی لذت لے کے تو دیکھیں، اللہ کے نام کے اندر کیسی چاشنی ہے، کیسا مزہ ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، ہم تو رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو ہیں عاشق تمہارے نام کے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے۔ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ بندے کے دل کے لیے راحت کا سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی ظاہر جسم ہوتا ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔
جس طرح ظاہری جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی اللہ کے ذکر کی غذا کی ضرورت ہے، اس کو تلاوت کی غذا کی ضرورت ہے۔ تو جب تک اللہ کی یاد نہیں ہوگی سکون نہیں آئے گا، اور جب بندے کی زندگی ذکر والی ہو جاتی ہے تو بندہ جہاں مرضی کام میں لگا ہوا ہو، دفتر میں ہے، دکان میں ہے، کام کاج کے اندر ہے، کھیتوں میں ہے، اس کو اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ مرد ہیں جن کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ بندہ بظاہر خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے، دوسروں سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی تار اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی تار اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ذکر کا فائدہ ہے، ذکر کی لذت۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا والے جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، ایک طرف تو بندہ یاد کر رہا ہوتا ہے، پھر فون کر کے پوچھتا ہے میں تو تمہیں یاد کرتا ہوں، تم یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ پوچھتا ہے۔ قربان جائیں اس عظیم پروردگار پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے میرے بندو تم فرش پر مجھے یاد کرو گے، میں عظیم پروردگار تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي عَبْدِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جب میرا بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے، وَذَكَرْتُهُ فِي مَجْلِسٍ فِي خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں ایسی فی ملائن خیر منہم، تو میں اس کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنا بندہ غافل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے۔